ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے حضرت. کمی پیشی اللہ معاف فرمائے جو میں نے بہرحال پڑھا ہے کہ حضرت نے 4 بار الف سے لے کر یہ تک اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. 4 بار کیونکہ اللہ معاف فرمائے ہم تو ایمان کے حوالے سے اتنے کمزور ہیں کہ جب دینے کی باری آئے تو گھٹیا چیز وہ میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن چوٹ بڑی دل پہ کی کہ ایک امیر عورت ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی عام جہا سوٹ وہا یہ میرے منڈے دی شادی ہے میں کام والی نو دینا ہے. اور ایک کام والی ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی مہنگا جہا سوٹ وہا میرے مالکان دے منڈے دی شادی میں اپنے مالکان نو دینا ہے. نہیں حضرت جی، اللہ نے تو پہلے کہہ دی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہاں تم اتنی دیر نہیں جتنی دیر اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پیاری ہے. اور دیکھ لو پھر پیاروں نے کیا کیا پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں دی ہیں. یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ نے بڑی کمال بات لکھی. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اصل جو قربانی تھی نا وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اصل قربانی وہ تھی. تو آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نہیں رہا بس اب قربانی رہ گئی ہے حضرت. وہ نہیں رہا حضرت. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا، اب بتا تو کیا کہتا ہے آگے سے. تو پھر بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل. ہائے ہائے حضرت جی، گلے پہ چھری چلوانا کچھ عام بات ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا 100% پتا تھا کہ ابا جان نے چلا بھی دینی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل، ابا جی کرو جو تانوں حکم دیتا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تو تھی منو صبر کرن والے ہیں وچوں پاؤ گے حضرت. انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. لیکن حضرت جی آپ بتائیں کہاں ہے صبر؟ قربانی ہے لیکن صبر نہیں ہے. میں پہلے کہتا ہوں میرے شعر ذرا اچھے نہیں ہوتے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سنا تھا، آج بھی میں نے آتے ہوئے پیر و مرشد کو فون کیا کہ یہ شعر کس طرح ہے، تو آپ نے بتایا لیکن پھر مجھے نہیں یاد رہا. وہ کسی نے کہا تھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. سارے جتن ہی کھیڈن لگ پے نا، بھرا کولو میں جتنا ہے، بھین کولو میں جتنا ہے، محلے داراں کولو میں جتنا ہے، جتن ہی کھیڈن لگ پے نا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیسے، ہرن دا مل ہیرا ہے. اصل قربانی صبر ہے.
اور صبر. کل میرے محلے میں لڑائی ہوئی ایک نا, وہ ظاہر ہے حضرت ہم نے جانور نہیں رکھے کبھی. ظاہر ہے یہ سال میں ایک ہی بار موقع آتا ہے نا. ہم جو اسپیشلی شہری لوگ ہیں, جو نہ ہمارے پاس شہروں میں اتنی جگہ ہے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے, یہ عید قربان پہ ہی موقع ملتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا جانوروں سے, وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, واہ پڑتا ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کس طرح پلتے ہیں حضرت جی. وہ مشہور بھی ہے نا بھائی, جے ڈنگر پالنا ہے تو ڈنگر نال ڈنگر ہونا پہنتا ہے حضرت جی. تو ظاہر ہے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو پھر یہ جو ظاہر ہے قربانی کے جانور ہوتے ہیں, یہ اپنے علاقے سے بچھڑے, یہ اپنے جو ہے نا وہ اجڑ سے بچھڑے, ظاہر ہے پھر وہ اکثر و بیشتر کو جانور آ کے نا, وہ جو جس کو کہیں گے نا زبان ہی نہیں منہ میں ڈالتے ہیں, بڑا شور ڈالتے ہیں. تو ہمارے محلے میں بھی ایک حضرت نے نا وہ ایک جانور خریدا, وہ بڑا شور کرتا ہے. تو میرے جو ان کا گھر ایک گھر چھوڑ کے آگے ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ بڑا جانور شور کرتا ہے, ہمارے گھر تک بھی آواز آتی ہے, لیکن کوئی نہیں بھائی, قربانی ہے, اللہ کا شکر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خاموش. وہ جو میرے ساتھ والا گھر ہے جن کے وہ ہمسائے بنتے ہیں, ان کی والدہ بڑی بیمار ہیں. تو ظاہر ہے جانور کے شور سے اچھے خاصے بندے کو بھی نیند نہیں آتی. تو بے ظاہر ہے جو پہلی بیمار ہے اس کو ذرا زیادہ تکلیف ہوگی. وہ ایک دن, 2 دن, 3 دن, تو ان کو جب نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے اس شخص کے دروازے پہ دستک دی جس نے جانور پرچیز کیا, خریدا ہے. اور انہوں نے جا کر کوئی حکم نہیں صادر کیا کہ بھئی تو اپنا جانور چوک کے لے جا. انہوں نے ایک مشورہ دیا ان کا, حضرت اگر بات میری ذات تک ہو نا تو الحمدللہ بھئی ہم مسلمان ہیں, قربانی کا جانور ہے, سال میں ایک بار معاملہ نہیں, لیکن میری والدہ بڑی بیمار ہیں. تو یہ کیونکہ جانور بڑا شور کر رہے تھے, ان کو نیند نہیں آ رہی. تو آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو عید تک کہیں اور چھوڑ آئیں, تو ذرا والدہ صاحبہ تھوڑی سکون میں آ جائیں. اس بات پہ لڑائی ہو گئی. جن کا جانور تھا وہ آپے سے باہر ہو گئے. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہرن کھیڑ فقیرہ. ارنے کتنے ہیں حضرت, قربانی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں قربانی کا مفہوم ہی نہیں پتا. دعا کیا کریں, اللہ کرے ہمیں قربانی کرنی آ جائے حضرت, ہمیں پتہ چل جائے قربانی کہتے ہیں کس کو. کدو اسی قربانی اسی تلنے ہیں حضرت کتے. اب بھائی وہ تو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ بھائی کچھ کر لیں اس کا. وہ شروع ہو گیا, تو تے ہے ہی کافر ہیں, تو تے مسلمان ہی کوئی نہیں, تو ہی تے یہودی ہو, تو ہی تے یہ ہو. خیر جب آواز بلند ہوئی, اللہ کی کرنی میں بھی گھر میں تھا, جا کے دونوں کا ہاتھ پکڑا, ان کو اپنی گھر میں لے آیا, بٹھا کے سمجھایا. میں نے کہا حضرت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ نکلا تو کچھ بھی نہیں نکلا. بات پھر وہی نکلی, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیسی, ہرن دا مول ہیرا. یہ بڑے ہیں آپ کے سامنے جو بظاہر جیتے ہیں, کیا ہے ان کا مول حضرت؟ ان کی قبروں پہ کتے بیٹھے ہیں حضرت, جا کے دیکھو تو صحیح کبھی. لیکن حضرت ویکھ لو, جڑا جڑا رہا اتھے ہی پھول پینڈے دے جی, جڑا جڑا رہا اتھے ہی پھول پینڈے جی. نام آج بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہی زندہ ہے حضرت, نام آج بھی مولا علی کا زندہ ہے حضرت. جن کو آپ اور میں جیتا سمجھ رہے ہیں نا, قرآن نہیں ان کو جیتا کہہ رہا. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے, کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں, کیسے کیسے, نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. لیکن ویکھ لو حضرت جی, گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا. ہائے ہائے ہائے, وہ ریاسی بابا یار, ہر جائیے حضرت جی, ہر جائیے حضرت جی, ہر جائیے. نہیں جی چنگا حضرت جی, میں اب بھی گاڑی چلا کے یہ سڑک پہ ایسے لگتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کوئی جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں کسر خان نو تہار ہی نہیں, وہ بھائی کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے حضرت. قربانی جی سارے کرن دے دیں, قربانی اسی سارے ہی کرن دے دیں. صرف کیا ہے, اسی اپنی اصل بھول گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا, آپ فرماتے ہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا, کڑا مٹی کا گھڑا, وہ کڑیا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں رہنا ہے, تو ٹھنڈا, تیرے جو پانی پاؤ تو وہ بھی ٹھنڈا. یہ تیری ٹھنڈک کا راز کیا ہے, تو کیوں اتنا ٹھنڈا رہتا ہے؟ اس نے کہا جس کی ابتدا مٹی ہو, جس کا آج مٹی ہو, جس کا کل بھی مٹی ہو, اس نے گرم کیوں ہونا ہے؟ اسی مٹی نہیں سارے ادھر. خلق الانسان من صلصال کالفخار,
وخلق الجان من مارج من نار، اسی مٹی ہیں حضرت۔ اسی تو بابا فرید نے کہا تھا، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، اے مٹی پھلی ہے حضرت جی، اے مٹی پھلی دی حضرت، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی، پیسے ویکھے بھول گئے سارا کچھ، اللہ معافی دے، کوئی چٹے رنگ دی بی بی ویکھی بھول گئے سارا کچھ، بھول گئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے نگاواں تھلیاں تھلے رکھن دا آرڈر دیتا ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی ہے، بھول گئے حضرت جی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے، ہاں حضرت جی ویک فریدہ مٹی پھلی۔ حضرت جی دعا کرو سانو سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کی ہے، دعا کرو سانو سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کیا، انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ پھر اہمی تو نہیں، اقبال نے درد سے ہی کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے حضرت، دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کی، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے۔ مجھے بڑی بات پسند ہے، وہ جو میرا محلہ تھا نا، مجھے پھر حضرت عمر یاد آئے، لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ حضرت نا بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، تو بے توجہی سے حضرت کی توجہ اس جانب نہیں تھی، آپ کی توجہ کسی اور جانب تھی، تو نیچے ایک فقیر بیٹھا تھا، تو حضرت کا پاؤں فقیر کے پاؤں پہ آ گیا، اور وہ فقیر آنکھوں سے اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں، تو وہ آگے سے نا چلا کے کہتا ہے وہ پاؤں رکھنے والے کیا تو اندھا ہے؟ امیر المومنین تھے، لیکن وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے، وہ حضور کے غلام بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے۔ وہ لکھا کہ حضرت نے اس کو نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، نہیں، حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ کے نا دبانا شروع کر دیا، اور اس کو فرماتے ہیں بھائی اندھا میں نہیں ہوں لیکن غلطی کر گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے۔ دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے، قربانی اینو مارن دا نا قربانی ہے حضرت، اینو مارن دا نا قربانی، اے لائیاں نہیں اینو مار دے کوئی نہیں، غصہ ساڈے کول کنٹرول ہوندا کوئی، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسے۔ اب کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرا دل کرتا ہے جنہاں دے مل کوڈی پے نے میں ایک ایک دا نام لواں، جنہاں دے مل کوڈی پے نے نا، جو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ہم، پتہ نہیں کیا چیز کیا ہے ہم، میرا دل کر رہا ہے صرف ریکارڈنگ فتنہ دے گی، میں ایک ایک بندے کا نام لو، ویکھو وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے، وہ دیکھ رہو نا، کوئی ایویں ہی بس کسی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا جی سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، ہائے ہائے ہرن جتن دا مل کوڈی، وہ کی کر گیا ہے ہوئے بھائی تو ہے کی کہہ بیٹھا ہے تو کی کر لیں گا، کنوں کنوں خوش کریں گا، انہوں ناراض کر چھڑے، مدینے والی سرکار ناراض کر چھڑی گا، کی کر لیں گا تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو تیری سیٹ تیرا سینٹ تیری قومی اسمبلی ہمیشہ رہنی ہے، کی کر گئے ہیں، کی کہہ گئے ہیں تو ہے تو کی جملہ بول گئے ہیں تو، سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، وہ گاندہ موتر پین تے اسی ایک جیسے ہیں، وہ شاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا دا پتر رکھن، اسی آکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ او کسے چوں نہ او دے وچوں کوئی، اسی برابر ہو گئے، کی کر گئے ہیں تو ہیں، مل کوڈی پڑھنا ہے حضرت۔ لیکن ایک پاسے ویکھو حضرت شاہ حسین کی ویکھو بابا لکھدا ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے۔ حضرت وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھ لئیو، وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھیو حضرت، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ، کدی حضرت جی بس وہی ہے نا، ویک فریدہ
मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली, पता नहीं किसको राजी करने के लिए क्या बोल दिया गया, लेकिन होना कख भी नहीं। मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई है। दुआ करो सानू सानू कुर्बानी करनी आ जाए, दुआ करो सानू सानू मैं नाल ना तुहाडे जी, मैं नाल ना तुहाडे, दुआ करो क्योंकि मैनू भी बड़ा गुस्सा आ जाता। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए, अल्लाह सानू माफी दे दे, सानू पता लग जे कुर्बानी की है। भाजी भैन का अक खा के 2.5 मन का वैड़ा लेना तो नहीं ना कुर्बानी है? नहीं जी मेरी भैन कहती है मैं नहीं हिस्सा लेना। हलवा वो केड़ी भैन है जी कहती है मैं नहीं लेना, तेरे डर तू कहती मैं नहीं लेना है। भरा दा हक मार के अदरे जी 4 लाख का जानवर लेना तो नहीं ना कुर्बानी है। दुआ करो सानू सानू कुर्बानी आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बदर, नबी अलैहिस्सलाम सफ़े दुरुस्त करवा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में ना एक छड़ी थी, तो हुजूर के एक सहाबी थे जिनका थोड़ा पेट बड़ा था, तो हुजूर ने ना छड़ी से उनका पेट दबाया और फरमाया इसको अंदर करो, सीधे हो जाओ, मफहूम है बात का। तो वो उन्होंने कुछ ऐसे जुमले, नबी अलैहि मोहब्बत थी ना, अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो मैं इसका बदला चाहता हूँ आपसे। नबी अलैहिस्सलाम ने छड़की उनके हाथ में पकड़ा के फरमाया ले बदला। मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ पंजाबी में। और करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब छड़ी मेरे पेट को लगी तो मेरे जिस्म पे कमीज़ नहीं थी, आप भी कमीज़ उतारें। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस्म मुबारक से कुर्ता उतार दी, हुजूर के साथ लिपट के ना रोने लग पड़े। हाय 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 हाय, ये मामूल लंबियाँ हैं भाई, हैं ये सारा कुछ उनके लिए बना है भाई, ये सारा कुछ उनके लिए बना है, लेकिन ये हमारे लिए था, ये हमारी तरबियत थी। लिपट के रो पड़े, अर्ज की हुजूर इस्लाम और कुफर आमने सामने है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। मैंने तो ये सारा कुछ इसलिए किया है ताकि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस हो जाए और आपके जिस्म मुबारक की बरकत से जहन्नम की आग मुझे न जलाए। ए दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए। असी कहने ओदा भी खा जो, ओदा भी खा जो, ओदा भी खा जो, ते बच्चा 4 लाख का करना है। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए, साडा अखलाक चंगा हो जाए, सानू साडा अखलाक चंगा हो जाए, सानू कुर्बानी करनी आ जाए। और भाई हमारा तो काम है, मैं हर साल रोना मैं खुदा का वास्ता जे भाइया गोशत न भेजियो किसी, भाइया गोशत न भेजियो किसी, ऐना जरूर भेजियो कि किसी का डंग बन जाए। मैं इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से शुरू हुआ था, मैं वापस वहीं आने लगी कि मैंने पढ़ा है कि हजरत ने 4 बार अपने घर का सारा सामान, कुछ एक दो बार लिखा है कि एक जूती रख ली हजरत ने, एक जूती का पाँव एक दे दिया। रंग थे बादशाहों के, शहजादे हैं हजरत, नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, शबीह मुस्तफ़ा हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 4 बार आपने सारा सामान अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बड़े लोग थे हजरत, वो लिखा है तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कि एक दिन ना हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हाल था ना, कैफियत थी, तो आपने इरशाद फरमाया मैं बीमारी को तंदुरुस्ती से बेहतर समझता हूँ और गरीबी को अमीरी से बेहतर समझता हूँ। ये हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कैफियत थी सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये बात हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक भी आई कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं बीमारी को तंदुरुस्ती से बेहतर समझता हूँ और गरीबी को अमीरी से बेहतर समझता हूँ। तो आगे से हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह अबू ज़र पे रहम फरमाए, मैं तो अपने लिए वही बेहतर समझता हूँ जो मेरा मालिक बेहतर समझे। और समझ भी लिया, ताकत हुंदियां जोर न लाया, कि इधर जोर नहीं सड़ा है उसे। अगर जिब्राइल की ये परवाज है तो फिर शहजादों की क्या परवाज होगी इधर, हैं? ताकत हुंदियां जोर न लाया,
تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں آئے آئے تے سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامے او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کامے دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے قربانی سانو قربانی دی سمجھ آ جائے قربانی ہے خواہشاں نو مارن دا نا قربانی ہے حضرت جی غصے نو مارن دا نا قربانی ہے بدلے دے جذبے نو مارن دا نا قربانی ہے اور دکھ ہے وے کہ ساڑے کٹ کٹ کے سارا کچھ پرے ہے چھڑنا اسی کسے نو نہیں معاف اسی کسے نو نہیں کرنا دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے دعا کرو سانو اللہ معافی دے سانو سمجھ آ جائے قربانی کی ہے محلے داراں نو تنگ کرن دا نام قربانی نہیں رات کو نا میں یہ ماں باپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جن کی ہم نہیں فکر کرتے کوئی بھی رات کو 1:30 بجے مجھے ایک دوست کا فون آ گیا بڑے میرے قریبی ہیں وہ ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے ہیں 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں بالکل نئی کالونی بنی ہے ابھی باہر گیٹ بھی نہیں لگا کوئی بھی وہ کہتے ہیں میں رات کو نا ہمشیرہ کا فون آیا کہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آؤ قربانی کا جانور لینے جانا ہے وہ کہتے ہیں میں جانور لینے چلا گیا رات کو 1:15 بجے کہتے ہیں میں گھر آیا اب ان کا جو گھر ہے نا اپنی لائن میں تیسرا گھر ہے آگے 5 گھر اور ہیں ان 5 یا 4 گھروں میں سے کچھ لوگوں نے قربانی کے جانور خریدے اور انہوں نے نا باہر باندھے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا اپنی جو گاڑیاں تھیں وہ بالکل سٹارٹ میں کھڑی کر دی تھی ایک گاڑی ان کے گھر کے سامنے جو انہوں نے مجھے لوکیشن بتائی کہتے اب جب میں آیا ہوں تو اندر گاڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو میں نے گاڑی اب باہر کھڑی کی ہے ایک دل کر رہا ہے ان کو جا کے کہوں بھائی اپنی گڈی ذرا آگے کر لو بھائی غریب آدمیاں بڑی اوکھی گڈی لئی ہے سڑکیں کھلا رہی ہے چوکتی تے کون ذمہ دار ہے تو دوسرے پاسے ڈر لگتا ہے کہ کہن جاؤں تو سارے رل کے مارنی نہ لگ پڑے 1:30 بجے نا 1:30 مجھے فون آیا مجھے اب فکر سے نیند نہیں آ رہی کیونکہ میری گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے ان تھی دسو میں کی کراں کواں کہ نہ کواں جا کے یہ کیا کر رہے ہیں کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا کسی کے لیے میں تمہیں کیا ہے کہ مجھے بھی ڈر آئے واقعی کتنے گڈی سڑکوں چوکتی تو انہیں مجھے کہنا آفر صاحب تھی انہوں نے مشورہ دیتا سی میں نے پھر اس کو کہا میں چل یار اس طرح کر شب جمعہ تو نہ ہی سو تو باہر ٹیرس تے بہ کے نا تو ساری رات درود پڑھتا رہے تو انشاءاللہ صبح ہوئے گی فجر تو پڑھنی ہے تو سو یہ دیکھو نا حضرت جی یہ کیسی قربانی اس بیچارے کو ساری رات اگر اس کو میں کہتا بھی نا تو سو جا ظاہر ہے حضرت نئی گاڑی ہے بیچارے کی سڑک پہ کھڑی ہے اس کو نیند آنی تھی اس کو ساری رات نہیں یار دیکھو ان چیزوں کو کہ میں اگر قربانی کرنے جا رہا ہوں تو میں نے سارے محلے کو وقت تو نہیں ڈالنا اس لیے میں کہتا ہوں دعا کرو ہمیں قربانی کرنی آ جائے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بہرحال بات کہاں سے نکلی کہاں پہ چلی گئی چلو بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ بہت عطا فرماتے تھے بہت زیادہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عطا فرماتے تھے وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا مثلا کوئی بندہ 10 روپے مانگنے آیا نا حضرت نے 10,000 عنایت فرما دی وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا کوئی خیر خواہ تھا اس نے عرض کی حضرت اسراف چ خیر نہیں وہ بندہ 10 منگن آتا ہے تو ہی 10,000 دے چھڑ دے عرض کرتا ہے حضرت اسراف میں خیر نہیں ہے اینا نہ دیا کرو آئے ہائے تو آپ آگے سے مسکرا کر فرمانے لگے میں نے 10 خیر کی اسراف ہے کیڑا ہے وہاں بیٹے قربان ہو گئے اور تو مجھے کہہ رہا ہے نہ دیا کرو ہے آپ نے فرمایا تو یہ مجھے بتا کہ خیر میں اسراف ہے کون سا اللہ کے راستے میں دینا تو مجھے کہہ رہا ہے کم دیا کرو اس لیے حضرت جی خوش دلی سے قربانی کرو خوش دلی سے قربانی کرو اور کبھی کچھ شیطان دل میں تنگی پیدا کرے تو کتابیں کھول کے پڑھا کرو آپ کو پتہ لگے ہمارے بڑے تھے کیا یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ہے آپ کہیں گے جی بیان تو حضرت اسماعیل کا ہونا چاہیے تھا آپ امام حسن کو کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ایک کی ہے حضرت
وہ اقبال نے نہیں کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت ہے حسین. یہ وہی انتہا تھی جس کی انہوں نے ابتدا کی تھی حضرت. ہاں وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک دوست آیا تو آ کے نہ رونے لگ پڑا. آپ نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اے حضور کسی دے پیسے دینے نے تے بندوبست نہیں ہویا، بڑا تنگ کرن دے ہے تے بڑے چارے کیتے نے کوئی سمجھ نہیں لگی جناب کل آیا ہوں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اتنا عطا فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا. حضرت اونٹ بھی حضرت نے اپنا عطا فرمایا. آپ خود تصور کریں کتنا مال ہوگا حضرت. یہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا. جب وہ چلے گئے نا تو آپ کے غلام نے عرض کی حضرت اس نے تو چند روپے مانگے تھے، آپ نے اتنا عطا فرمایا نہیں. اتنے دن حضرت نے رونا شروع کر دیا، مسلح پہ نا رونا شروع کر دیا. وہ غلام عرض کرتا ہے حضور اس نے اتنا مانگا، حضرت نے اتنا عنایت فرمایا، رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رونا اس لیے ڈیا ہوا وہ مینو پتہ ہی نہیں لگا میرا یار اینا پریشان ہے. سارے کل گیا جدو کتوں نہیں لبا تو پھر میرے کل آیا. میں اپنے رب کو معافی منگنے کہ میرا رب ناراض ہی نہ ہو جائے. دعا کرو حضرت سانو قربانی کر دیا. بہن رج غریب ہے حضرت، وہ گھر بچاری دے پکھا بھی ٹوٹا جہا لگا تھا ہے. بھائی ہوری 4 لاکھ کا وچھا کر کے کہنے نا میں قربانی کرن لگا. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے. وما علینا الا البلاغ.